لاہور کے ایک ایسے پولیس اسٹیشن سے ہے، ایک ایسے سرکل سے ہے جو اپنی مثال آپ رکھتا ہے کرائم میں کمی لانے میں۔ ایک اے ایس پی بہت تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن ہے اور ان کی ٹیم یقیناً ساتھ کھڑی ہے، تو شہری اپنے آپ کو خود کو محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ وردی بدلی، حکومت بدلی، لیکن تھانہ کلچر نہ بدلا۔ کہیں فنڈ میسر نہیں، کہیں نظام مؤثر نہیں۔ یہ ساری باتیں اب ہو چکی ہیں پرانی۔ ہم لاہور میں ایک ایسے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 اسٹار ہوٹل سے کم لوکیشن میں نہیں ہے، اور ایسی بات کر لی جائے تو آپ کو نیٹ، کلین اینڈ کلیئر ویو ملے گا۔ اب رویہ بھی اچھا ہوگا، فنڈ بھی میسر ہیں اور کارکردگی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پوچھیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں اے ایس پی محمد رضا سے، اور سرکل گلبرگ کے یہ انچارج ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھانے بہت اچھے بن گئے، تھانے دار اپنے رویے بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یقیناً آپ ان کو رویہ اچھا رکھنے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر کاؤنسلنگ کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے کہ شہری سے کس طرح بات کی جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے۔ تو اس پہ مشکلات اب پیش آ رہی ہیں کہ سموتھلی اب پبلک کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ حماد، فرسٹلی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ۔ دیکھیں، جیپنیز ایک کانسیپٹ ہے کائزن کا۔ وہ کانسیپٹ سیلف امپروومنٹ کا ہے کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی ایک معمولی سے بھی چینج لائیں، مطلب صرف اتنا ہی چینج لائیں کہ آج میں نے بریکفسٹ میں کم کیلوریز کھانی ہے فار ایگزامپل، یا آج میں نے کسی ایک بندے کو انصاف دینا ہے، یا آج میں نے کسی ایک بندے کو مسکرا کے ملنا ہے۔ تو جب یہ ڈیلی ایک سیلف امپروومنٹ کی لہر بنے گی تو یہ ایکسپونینشلی انکریز کرتی ہے۔ میری، ہمارے آئی جی صاحب کی اسی فلسفی پہ چلتے ہوئے ہم اس تھانے داری کلچر کو، ایک ٹریڈیشنل پولیسنگ کلچر کو، جو کہ بیسیکلی ایک آئرش کانسٹیبلری کی بیسس پہ بنائی گئی تھی، اس کو ہم ایک کمیونٹی پولیسنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ تھا وہ obviously ایک تو آؤٹ لک چینج کرنی تھی، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ آؤٹ لک چینج نہیں کریں گے، نہ صرف اپنے پولیس آفیسر کی بلکہ جو پولیس اسٹیبلشمنٹس ہیں، جب وہ آؤٹ لک ایک ویلکمنگ آؤٹ لک دے گی تو ڈیفینیٹلی اٹ ایڈز ٹو دا پرسیپشن آف دا پبلک کہ ہم جب اس جگہ پہ جائیں گے تو ہمیں امید کی جاتی ہے کہ یہاں سے جو ٹریڈیشنل پولیسنگ کنسیپٹس ہیں، جو پولیس کے ساتھ ایک اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر ہے کہ فار ایگزامپل پولیس جو ہے وہ صرف ڈنڈے مارنے کے لیے ہے، یا پولیس جو ہے وہ صرف نا انصافی کے لیے ہے، یا پولیس جو ہے فار ایگزامپل ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ رشوت لیتی ہے، ان سارے کنسیپٹس کو ون بائی ون ہم سلولی اینڈ گریجولی پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں امپروومنٹ جیسے میں نے بتایا تھرو آؤٹ لک ہم نے دے دی ہے۔ ابھی وی آر آلسو فوکسنگ کہ ہم اپنے بیہیویئرل آسپیکٹس پہ بھی چینج کریں، جس کی آپ کو اگزامپل نظر آئے گی کہ ہمارے جو پولیس اہلکار سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا رویہ پہلے سے میرے حساب سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہتری تو آ رہی ہے۔ اگر کرائم کی طرف بات کر لی جائے، کیونکہ ہم گلبرگ میں بیٹھے ہیں، گلبرگ میں بزنس ہب ہے، بازار ہے، رشی ایریا ہے، کس طرح شہریوں کو محفوظ تصور کرنے کے حوالے سے گشت کے صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے؟ حماد، جب سے میں نے یہاں گلبرگ پہ اپنا چارج ریزیوم کیا ہے، میں ہوائی باتیں نہیں کروں گا، میں فگرز کے تھرو آپ کے ساتھ باتیں کروں گا۔ ہمارے فگرز بھی صرف ایف آئی آر رجسٹریشن نہیں، ہو سکتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ پولیس ایف آئی آر دیتی نہیں ہے تو کرائم تو ظاہر سی بات ہے کم نظر آئے گا۔ میں 15 کال کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ گلبرگ سرکل میں اگر ہم مارچ کی بات کریں جی، تو ہمارے پاس مارچ میں موٹر سائیکل چوری، ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ کرائم ہیڈز ہیں ان ٹرمز آف کرائمز اگینسٹ پراپرٹی۔ سب سے امپورٹنٹ چھپٹا، پھر رابری جسے آپ گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں، اور تیسرا موٹر سائیکل چوری۔ موٹر سائیکل چوری مارچ 2024 میں جو کلوز ہوئی تھی، 107 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں، ویریفائڈ بائی 15 کالز۔ جبکہ سیم موٹر سائیکل چوری مئی میں ان 2 months جو اس میں ریڈکشن ہوئی ہے دیٹ واز مور دین 35%۔ 35% اگر منتھ آن منتھ چینج آیا ہے کرائم میں تو ڈیفینیٹلی یہ کرائم پیٹرن چینج نہیں ہوا، یہ کوئی سیزنل شفٹ نہیں ہے، بلکہ اٹ از دی امپیکٹ آف دی اسٹریٹجی جو ہم فالو کر رہے ہیں۔
Similarly, جھپٹے کی بات کریں, that has been down 20%. اینڈ رابری جو سب سے سنگین کرائم ہے جسے 392 کہتے ہیں, جس کو گن پوائنٹ پہ لوگ آ کے لوٹتے ہیں, جس سے نہ صرف ایک تو آپ کی پراپرٹی جاتی ہے بلکہ اگلا بندہ کمز انڈر اے تھریٹ آف ڈیتھ, کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ گن پوائنٹ نکالتا ہے تو فائر بھی کر سکتا ہے. دیٹ ہیز بین ڈاؤن بائی ایگزیکٹلی 62%. زبردست. ان اونلی 2 months. گلبرگ سرکل کی بات, گلبرگ سرکل, میں صرف گلبرگ سرکل کے ہمارے 4 تھانے جس میں رشی ترین ایریا ہیں, آپ کی لبرٹی ہو گیا, لبرٹی تھانہ, آپ کا غالب مارکیٹ ہو گیا, اچھرے کا پورا بازار ہو گیا, آپ کی فردوس مارکیٹ ہو گئی, آپ کی شادمان, مین روڈز ہیں ہمارے جیل روڈ, مین بولیوارڈ, ایم عالم, فردوس مارکیٹ, کیولری والا روڈ, قذافی سے لاہور پیچھے کا دل کہلایا جاتا ہے لبرٹی. بالکل لاہور کے ہارٹ میں بیٹھ کے, جہاں پہ ایک تو کرمنلز کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ لوکریٹو جگہ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کلاس آتی ہے وہ سب سے زیادہ اس پہ سے, فار ایگزامپل اگر وہ اپنا ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں نا, کہ اگر ہم اتنا رسک لے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ہم ہتھیار لے کے جا رہے ہیں, تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اتنے پیسے تو ملیں, اتنی ریکوری تو ہو کہ ہمارا کچھ گزارا چلے. اس سب کے باوجود ہم نے اس کی لوکریٹونیس کو اتنا کم کیا ہے کہ 62% رابری کی کمی ان 2 months ایگزیکٹلی. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں 15 کال سے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تھرو ہمارے پولکام میں جو FIR رجسٹریشن ہوتی ہے. دس ریڈکشن از ریئل. یہ صرف ایک کلاؤڈ میں بات نہیں کی جا رہی بلکہ یہ سپورٹڈ بائی فگرز ہے. سر مجھے بتائیے گا, اسٹریٹجی کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسٹریٹجی کون سی آپ نے اپنائی ہے جس کی وجہ سے اب وارداتیں نہیں ہو رہی, کرائم میں کمی لائی جا رہی ہے؟ ایک تو میں اسٹریٹجی آپ کو ابھی آؤٹ لائن بھی کروں گا جو میرے مین پرنسپلز ہیں, پھر میں آپ کو اسی وقت گلبرگ میں باہر لے کے جاؤں گا. میرے کرائم ٹائم کا مین پیک ابھی شروع ہونے والی ہے جس پہ ہم سب سے زیادہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے 5 مین پلرز ہیں جس پہ ہماری یہ اسٹریٹجی کھڑی کی گئی ہے, جو کہ DIG صاحب کے ویژن کے مطابق ہے. میں نے ان سے آبویسلی گائیڈنس لی, میرے سینئر ہیں, تو انہوں نے 5 ہمارے جو ہے نا وہ پلرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سب سے پہلے مین موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے کہ جی کرائم ڈیٹیکشن ٹھیک ہے پولیس کا کام ہے, لیکن پرائم فوکس ہونا چاہیے کرائم پریونشن. کرائم کو ہونے سے روکے, ہو جائے اس کے بعد پکڑیں, دیٹ از دا سیکنڈری اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ میں پریونشن میں ہم نے پیٹرولنگ پہ فرسٹ پلر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. بیسیکلی ہم نے IT کا استعمال کیا ہے, ہم نے اپنے پن پوائنٹ کیے ہیں لوکیشنز کو فار دا لاسٹ 3 months. زیادہ پیچھے میں نہیں گیا کیونکہ آبویسلی کرائم پیٹرن چینج ہوتا ہے. فار دا لاسٹ 3 months کہ میری وارداتیں کس وقت, کون سے دن, کہاں زیادہ ہوتی ہے. کرائم پاکٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ جی, اور کرائم پاکٹس صرف ناٹ ان ٹرمز کہ کہاں ہوتی ہے بلکہ کس وقت ہوتی ہے اور کون سے دن ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میری موٹر سائیکل چوری پہ جب میں نے فوکس کیا کہ میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, تو یہ بات سامنے آئی کہ جی سیٹرڈے کو شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک پورے ہفتے میں اتنی کالز نہیں آتی جتنی سیٹرڈے کو آتی ہیں. جس کا مطلب ہے کہ میرا موٹر سائیکل چور سیٹرڈے کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے, سیٹرڈے کو نکلتا ہے. تو میرا فوکس بھی سیٹرڈے کو موٹر سائیکل چوری پہ ہونا چاہیے, فوکس ہوتا ہے. بالکل. سملرلی اگر مجھے پتا ہے کہ میرے جو جھپٹے ہیں وہ ویک ڈیز میں منڈے ٹو فرائیڈے آفٹر 6 PM انٹل 10 PM سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی میں نے لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. فار ایگزامپل 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ اگر واردات ہوتی ہے تو میری پیٹرولنگ بھی 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پہلے میری پیٹرولنگ مین بولیوارڈ پہ ہوتی ہے, حفیظ سینٹر پہ ہوتی ہے, حسین چوک سے لے کے آپ کی لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوتی ہے, اور ایم عالم پہ ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ساری کیونکہ میرے پاس ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پولیس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. میں بھی انہی وسائل بہت کم ہے, وسائل کم ہیں, اور جو کہ لیکن کارکردگی پھر بھی بہت زیادہ اچھی ہے. جو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہم نے فوکس کیا آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز پہ. مجھے ریسورسز کہاں کس وقت ٹارگیٹڈ, جیسے وہ نہیں ہوتا آپ کا سیڈ کو آپ جب واٹر دیتے ہیں تو ایک ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے کہ جی اگر میرے اس پودے کو 2 قطرے چاہیے تو میں اس کو 2 قطرے دوں گا, رادر دین میں پوری فیلڈ کو فلڈ کر دوں, تو میں وہ 2 قطرے جا کے اس کی روٹس میں ہی پہنچاتا ہوں. پھر سیکنڈ پیٹرولنگ کی ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ کرائم ہو گیا, اب میرا کرمنل کہاں سے اسکیپ کرتا ہے, یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیسے آتا ہے, یہ ڈیٹا فرار کہاں سے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا تب آتا ہے جب میں ہر